اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سیکھنے کے کیا آداب ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات، جسمانی لذتوں کی پیروی سے اجتناب کرے اور پرہیز کرے، دنیا پرستوں اور دنیاوی خواہشات کے غلام لوگوں کی محفل سے دوری اختیار کرے، دوستی سے دوری اختیار کرے۔ یہ بنیاد ہے عزیزان محترم ایک طالب علم کی جو دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر وہ اس بنیاد کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جسمانی لذات کو اپنے لیے مرکزیت دیتا ہے، دنیا پرستوں کے ساتھ، جسے ابنائے دنیا کہتے ہیں، خواہشات کے غلام لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، دوستی مضبوط ہوتی ہے، نشست و برخاست تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسا انسان کبھی بھی طالب علم نہیں بن سکتا۔ کل آپ کو یاد ہو تو ہم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کے باب میں اس نقطے کو مرحوم حضرت آیت اللہ جوادی آملی سے بیان کیا کہ استاد فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم لوگ نوعاً حاصل کر رہے ہیں وہ علم الدراسہ ہے، درس حاصل کرنا۔ کوئی 30 سال سے حاصل کر رہا ہے میرے جیسا انسان، کوئی مجھ سے بڑا سینئر ہے 40 سال سے، کوئی 50 سال سے دین کو پڑھ رہا ہے، دین کو سیکھ رہا ہے، اور اس علم الدراسہ میں ہی اس کی زندگی جو ہے وہ گزر گئی ہے، لیکن اس نے ابھی تک علم الوراثہ نہیں حاصل کیا، یعنی وہ انبیاء کا وارث قرار نہیں پایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ان آداب کی رعایت ہی نہیں کی ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا رکھا ہے، جسمانی لذتوں کا پجاری ہے، اور اس کے لیے جسمانی لذتیں مرکزیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، سب سے مقدم ہیں، اور وہ دنیا پرستوں کے ساتھ، خواہشات نفسانی کے غلام افراد کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے اور وابستگیاں رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی نشست و برخاست اس کی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لیں جس طرح انسان کی ایک ظاہری آنکھ ہے، اور جب یہ ظاہری آنکھ انسان کی آفت زدہ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، یعنی اندھا ہو جاتا ہے، تو جو انسان اندھا ہے وہ سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، وہ سورج کی روشنی کو درک نہیں کر پائے گا۔ سورج نکلا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں کہ سورج طلوع کیے ہوئے ہے تو یہ کہیں گے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، ممکن ہے کیے ہو، کیوں؟ چونکہ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا۔ ہاں البتہ باقی جسمانی اعضاء سے یہ سورج کی شعاؤں کو، سورج کی روشنی کو، سورج کی تپش کو محسوس تو کر رہا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے سورج کی روشنی کو دیکھنے سے محروم ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی آنکھیں اب کام نہیں کر رہی ہیں۔ عین اسی طرح سے جس انسان کی باطنی آنکھیں بیمار ہو چکی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا تھا، دنیا پرستوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، دوستیاں تھیں، اور جو انسان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہے، دنیا پرستوں کی دوستی میں مبتلا ہے، مرحوم ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ وہ محل انوار قدسیہ سے محروم ہو جائے گا، یعنی وہ مقام جہاں سے علم جاری ہوتا ہے، جہاں سے یہ علم الوراثہ تقسیم ہوتا ہے، یہ میراث تقسیم ہوتی ہے، انسان اس میراث تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نوعاً افراد حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، تقریباً 99% افراد علم الاکتساب میں مصروف ہیں، یعنی کتابیں پڑھنا، یعنی درس حاصل کرنا، استاد کے پاس جانا، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں چلے گئے، اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں چلے گئے، ساری مصروفیات موجود ہیں، لیکن وہ جو علم الوراثہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کے لیے کل استاد جوادی آملی کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم الوراثت اکتسابی نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ تہذیب نفس سے حاصل ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے، یہ پاک دامنی سے حاصل ہوتا ہے، یہ نماز تہجد سے حاصل ہوتا ہے۔ بس جو افراد ان چیزوں سے محروم ہیں وہ 50 سال میری طرح اگر حوزہ علمیہ میں بھی بیٹھے رہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں جو علماء سے شکایت رہتی ہے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں اور علماء کی کہانیاں سنتے ہیں، شکایتیں سنتے ہیں کہ علماء نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے حوزہ علمیہ میں علم اکتسابی سیکھا ہے، علم وراثتی ہم تک نہیں پہنچا۔ کیوں؟ چونکہ ہم حوزہ علمیہ میں خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے، ہم ابناء دنیا سے تعلقات کو استوار کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حوزہ علمیہ میں جا کر علم حاصل کروں گا، دین حاصل کروں گا، کتابیں پڑھوں گا، استادوں کے پاس جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو درست ہے، وہ سب باتیں درست ہے۔ انسان ایک علم اکتسابی کے نتیجے میں
علم کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، علم کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے، مرجعیت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن علم الوراثہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے اسے تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اور اگر اس نے تہذیب نفس اختیار نہیں کی ہے تو وہ جتنی بلندیوں تک بھی پہنچے گا وہ علم اکتسابی ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا روایات میں یہ مطلب ملتا ہے، جو روایت یہاں مرحوم ملا احمد نراقی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ العلم نور، علم نور ہے۔ اب جو نور ہے تو یہ کسی کتاب کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، یہ کسی مدرسے میں جانے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پڑھنا، مدرسے میں جانا، استاد کے پاس جانا یہ مقدمہ ہے، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تہجد کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ سے راز و نیاز کرنے کی ضرورت ہے، توسل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جسے چاہے اس کے دل میں اس نور کو داخل کرتا ہے، اور اللہ کس کے دل میں اس علم نور کو داخل کرتا ہے؟ جو پاکیزہ ہوگا، جس نے طہارت نفس اختیار کی ہوگی، جو تہذیب نفس کے مقام پر پہنچا ہوگا، یہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ عزیزان محترم، اب فرماتے ہیں دوسری چیز، کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ افراد جو دینی مدارس میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، بھئی آپ کیوں حوض علمیہ میں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل کروں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ بہترین خطیب بن سکیں، بہترین ممبری بن سکتے ہیں، بہترین مجالس اعضاء سے خطاب کرنے والے مقرر بن سکیں، اور ظاہر ہے مقرر بنیں گے تو اس کے لیے اس کی شرائط ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں، اور آج کل ہمارے خطیب مقرر سب ابنائے دنیا کا مستاق 99% ہو چکے ہیں، کہ جن کی شان بان، آنا جانا، کھانا پینا، ہوٹلنگ، پروٹوکول وغیرہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ علماء ربانی کا انداز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ علماء کا، انبیاء کا انداز نہیں ہے جس انداز پر ہم چل رہے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب میں کسی ایسے شان بان ٹھاٹھ والے عالم کو دیکھتا ہوں، امامہ پوش کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ابھرتی ہے کہ یہ جو پروٹوکول اس مولانا کو ملا ہوا ہے یہ کسی وزیر سے کم نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے 15-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھنی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے تام جھام ہے وہ کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی جو ہے وہ پرائم منسٹر سے کم نہیں ہے۔ تو اتنا اگر ایک عالم کو مقام ملتا ہے تو مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، میں بھی حوضہ علمیہ میں جاتا ہوں، قم جاتا ہوں، نجف جاتا ہوں، چند سال کتابیں پڑھتا ہوں، تحصیل کرتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، تو کل کو میں بھی جب معاشرے میں آؤں گا تو مجھے بھی یہی ساری چیزیں محنت کے نتیجے میں ملیں گی، میں بھی اچھی خطابت کروں، اچھا مقام حاصل کروں، ایک مجلس کے 2-2 3-3 لاکھ روپے لوں، تو نتیجتاً میرے پاس بھی یہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور میں بھی معاشرے کے اندر ایک اچھا مرفع زندگی گزارنے والا ایک شخص بن سکتا ہوں، بس تعلیم دین حاصل کرتا ہوں۔ اس انداز میں، اس نیت کے ساتھ جو تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے آئے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ علم اکتسابی تک تو پہنچ جائے گا لیکن علم الوراثہ سے محروم ہوگا۔ علم الوراثہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان نظریات میں اصلاح کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانا ہے، اس دنیاوی مقام، پوسٹ اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مدرسے میں نہیں جانا۔ اگر اس نیت سے جائے گا تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب ایک طالب علم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کا تقرب یعنی بے انتہا ابدی سعادت کا حصول، جس کے لیے کوئی لمٹ معین نہیں ہے، یعنی انسان جب اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس کی انتہا کیا ہے، انسان کو کیا رتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے، ایسی سعادت پر انسان پہنچتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سعادت 2 سال کے لیے ہوگی، 4 سال کے لیے ہوگی، 20 سال کے لیے ہوگی، 50 سال کے لیے ہوگی، نہیں، بے انتہا سعادت عظمیٰ پر انسان فائز ہوتا ہے، اور مرتبہ حیوانیت سے یہ انسان ترقی کرتا ہے اور حقیقی انسانیت کے مرتبے میں داخل ہوتا ہے۔ بس پہلے یہ حیوانات کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ طالب علم بن رہا ہے، اب اللہ کے تقرب کی خاطر دینی مدرسے میں جا رہا ہے، تو اب اسے دنیا کی تو نظر نہیں ہے، اس کی اللہ کا تقرب یہ چاہتا ہے۔ جب یہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اب اس میں وہ حیوانیت موجود نہیں ہے بلکہ حقیقی انسانیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پس یہ انسان جس فیلڈ کو انتخاب کر رہا ہے اس فیلڈ میں یہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہ رہا ہے، لہٰذا مرتبہ انسانیت حقیقی میں یہ انسان جو ہے وہ اس نیت کے ذریعے سے داخل ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ طالب علم کا مقصد جو ہے وہ منصب حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی پوسٹ اور مقام کے لیے علم حاصل کرتا ہوں، لہٰذا ایک طالب علم کا مقصد اللہ کا تقرب ہونا چاہیے، اور اللہ کا تقرب یعنی ایسی سعادت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔